أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورہ حجرات گزشتہ کل ہماری شروع ہوئی ہے. آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت یہ آپ حضرات نے ابھی سنی. آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ جل جلالہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں. یہ آیتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرا ادب بتایا ہے. پچھلے اس میں 2 ادب گزر گئے. ایک تو یہ ہے کہ بات کے اندر نبی کے سامنے پہل مت کرنا. کل آپ حضرات نے سنی اپنے بڑوں کے سامنے گفتگو میں پہل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا ادب یہ گزرا کہ آواز تیز نہیں ہونی چاہیے، اپنے بڑوں کے سامنے آواز تیز نہیں ہونی چاہیے. آج تیسرا ادب یہ ہوا کہ یہی بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت پہنچے تھے اور دیہات کے آنے والے لوگ تھے، لیکن جیسے میں نے کل عرض کیا کچھ چیزیں اللہ پاک نے ان صحابہ کرام سے ایسی کروائی کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کے لیے راستہ کھول دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو اللہ کے رسول سے ایسا سوال کرے، ہمارے لیے راستہ کھلے، اس لیے کہ ہم روب کی وجہ سے حضور سے پوچھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول کو ایک خدا داد روب تھا، تو ہم ایسی بات نہیں کر سکتے تھے آپ سے. تو ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی شخص آ جائے اور وہ اللہ کے رسول سے کوئی ایسا سوال کر لے تو ہمیں بھی راستہ مل جائے. تو یہ لوگ جب آئے تو دوپہر کا وقت تھا اور اللہ کے رسول اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں آرام کر رہے تھے. تو یہ جیسے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے: اخرج الینا یا محمد، اے محمد ذرا باہر نکلے آپ. تو یا محمد کہنا بھی صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں 18ویں پارے میں سورہ نور کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. تم لوگ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے نبی کو نہیں پکارا کرو. نبی کو تو تم نے جیسے آدمی اپنے والد صاحب کو ایسے نہیں پکارتا جیسے دوستوں کو پکارتا ہے، والدہ کو ایسے نہیں پکارتا جیسے دوستوں کو پکارتا ہے، استاد کو ایسے نہیں پکارتا جیسے دوستوں کو پکارتا ہے، استاد کو، والدہ کو، والد صاحب کو ادب سے پکارتا ہے. ایسے ہی تم لوگ پیغمبر کا نام مت لو، جیسے خود ہمارے رب نے کسی مصلحت سے ہی محمد کا نام لیا ہے. قرآن میں 3-4 جگہ ہے بس قرآن پاک میں، زیادہ نہیں ہے، باقی صفات کے ساتھ بیان فرمایا. تو یا رسول اللہ کہا کرو، یا محمد نہیں کہا کرو. پھر یہ لوگ حجروں کے پیچھے سے، ایک تو بے وقت آنا، اس لیے کہ ہر آدمی کا یعنی اپنا نظم ہوتا ہے آرام کا، اور گھر میں وہ پرسکون رہنا چاہتا ہے، اور اس کے اور ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں، اور دوپہر کا وقت تو خاص کر ہوتا بھی آرام کا ہے. تو آ کر کے کسی کو تکلیف دینا اور پھر اس طرح کھڑے ہو کر کے آوازیں لگانا، تو یہ ذرا جملہ ڈانٹ کا ہے، اور ان کو یہ ادب سکھائے کہ ایسا نہ کریں. اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اور انتظار کر لیتے تو بڑوں کے لیے انتظار کا حکم ہے کہ، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کام سے نکلے تو تم ان کو پکڑ لو، اپنے کسی کام سے نکلے تم ان کو پکڑ لو، نہیں، تمہارے لیے نکلے پھر ہونا چاہیے ان سے کوئی بات پوچھنی ہو
تمہارے لیے نکلے تب ان سے کوئی بات پوچھو۔ تو یہ ادب صرف اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث مجھے معلوم کرنی ہوتی تو میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، ہوا اڑتی، دھول مٹی ہوتی، میں بیٹھ جاتا اور میں دستک دینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ میرے لیے باہر نکلے۔ جب وہ باہر نکلتے تو کہتے اے حضور کے چچا زاد، تم نے ہمیں بلا لیتے، ہم وہاں آ جاتے تمہارے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، چونکہ میں طالب علم ہوں اور مجھے آپ سے حدیث لینی ہے، اس لیے میں تو آپ میرے استاد ہیں تو میں تو آپ کا ادب کروں گا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے تھے اور دستک دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جب تک وہ خود نہ نکل آئے۔ خود نکل کر کے پھر ان سے وہ حضرات پوچھتے تھے۔ تو اس طرح جب آدمی اپنے آپ کو باادب رکھے گا تو یہ باادب آدمی ترقی بہت جلدی کرتا ہے، اور جو آدمی بے ادب ہوگا تو بس ایسے ہی ہوگا، بس اس کا ترقی کیا کرے گا، وہ تو پیچھے چلتا چلا جائے گا۔ تو دین ہمارا کیا ہے، ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ہمیں ادب سکھاتا ہے کہ آدمی باادب رہے۔ تو ان آیات میں یعنی تیسرے ادب کا بیان آیا کہ اس طرح کسی کو پکارنا، بدتمیزی کے ساتھ بے وقت جانا اور اجازت لیے بغیر جانا، اور اجازت اس لیے کہ ہر آدمی کی اپنی مصروفیات، کسی کی کیا مصروفیات، اور آدمی بے وقت چلا جائے یا اس طرح کہیں گے جی 5 منٹ کا کام ہے، وہ 5 منٹ میں اللہ کے رسول کے پاس لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ تو اللہ پاک کا یہ حکم آئے، یہ 28ویں پارے میں ہے یہ والی بات، تو اللہ پاک کا یہ حکم آئے کہ اللہ کے رسول یہ اس طرح آپ کا وقت فالتو تھوڑی ہے، بلکہ جس کو آپ سے ملنا ہو نا وہ پہلے اللہ کے نام پہ خیرات کرے، صدقہ دے، پھر آپ کے پاس آئے۔ تو یہ حکم کیوں ملا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور بس جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں بس 5 منٹ کا کام ہے، وہ آدھا گھنٹہ بس، یہ نہیں دیکھتے بھئی کسی کا کوئی کام ہوگا، کچھ تو ہوگا، کوئی مصروف ہوگا۔ تو وہ یعنی اس طرح کسی کو ایسا سمجھ کر کے کہ بھئی وہ اس کے اوقات کو ضائع کرنا، تو سب سے کائنات میں اس وقت قیمتی چیز وہ وقت ہے جو آدمی بچا بچا کے لے کے چلے، اور آدمی اس وقت کے اندر بہت کچھ اللہ کی رضا والے کام آدمی کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو یہ بات ہوگی۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے حجرات کا، اس سورت کا نام بھی حجرات ہے۔ حجرہ، حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ حجرہ کہتے ہیں چار دیواری جس میں کچھ صحن ہو اور کچھ اس کے اندر چھت ڈلا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 گھر والیاں تھیں، تو آپ نے 9 حجرے بنائے تھے، 9 حجرے بنائے تھے۔ کچھ کے دروازے قبلے کی طرف تھے، قبلہ مدینہ میں جنوب کی طرف ہے، اور کچھ کے دروازے شمال کی طرف تھے، یعنی عکس تھے بالکل۔ اس لیے کہ بقی کا جو وہ ہے جو قبرستان ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اور جو احد ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ احد مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف بقی۔ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، مدینہ کا قبلہ وہ جنوب کی طرف ہے۔ تو کچھ دروازے اللہ کے رسول نے قبلے کی طرف نکالے تھے، یعنی جنوب کی طرف، کچھ دروازے اللہ کے رسول نے شمال کی طرف نکالے تھے۔ تو اس کے اندر 9 گھر تھے، اور سب کے کیا تھے؟ برابر برابر گھر تھے۔ جیسے جو اونچائی تھی چھت کی وہ تقریباً 7-8 ہاتھ تھی۔ ہاتھ کا مطلب یہ یہاں سے یہاں تک، اس کو ہاتھ کہتے ہیں، تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے، تو 7-8 ہاتھ اس کی اونچائی تھی۔ اسی طرح جو کمروں کا تناسب تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، اور دروازوں کے اور بنا ہوا تھا وہ کھجور کے شاخوں کا بنا ہوا تھا، اور جو پلر نما جو اس پہ چھت ڈلی ہوئی تھی کھجور کے شاخوں کی تھی، اور جو پلر تھے وہ کھجور کے تنے تھے جس پہ وہ چھت ٹکی ہوئی تھی، اور دروازوں کے اوپر اون کے موٹے پردے لگے ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے خود ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، میں نے ان حجروں کی زیارت کی ہے، امام بخاری فرماتے ہیں۔ اور ولید ابن عبد الملک، ان کے زمانے میں پھر یہ حجرے مسجد نبوی میں ملا دیے گئے۔ تو یہ وہ دن تھا جس دن پورا مدینہ سوگوار تھا، اس لیے کہ یہ مکانات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے تھے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے کہ تمہارے دونوں جہان کے سردار، ان کے اتنے گھر والے، انہوں نے کس طرح سادی زندگی گزاری، اور کس طرح ان گھروں کے اندر 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ یہ قیامت تک کے لیے یہ گھر کیا تھے؟ وہ نمونہ تھے ہر مسلم کے لیے اور ہر فرد کے لیے جو ان گھروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتا۔ تو یہ ولید ابن عبد الملک کے دور میں پھر یہ گھر توڑ دیے گئے اور مسجد نبوی کا حصہ بن گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ، جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، تو وہ روضہ جو ہے وہ آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے۔ اور یہ بھی ایک اختلافی بات تھی کہ اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا مکہ میں دفن کیا جائے، کسی نے کہا کہ شام میں دفن کیا جائے جہاں نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو ان باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، صرف حضرت ابوبکر کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے، میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے، کیا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں پر ان کی قبر بنے گی۔ تو چونکہ میری وفات عائشہ کے گھر میں ہوئی ہے، جس جگہ وفات ہوئی ہے تو اسی جگہ کو کھودا گیا۔ پھر قبر سیدھی کھودی جائے یا اس میں بغلی قبر کھودی جائے، تو یہ بھی اختلاف ہوا، اب کیا کریں؟ تو اس میں پھر یہ انتظار ہوا کہ صحابہ میں 2 بندے مشہور تھے، ایک سیدھی قبر جو ہمارے ہاں کھودی جاتی ہے وہ اگر پہلے آ گئے تو وہ والی قبر ہوگی، اور جو بغلی والے مشہور تھے اگر وہ پہلے آ گئے تو وہ والی بنے گی۔ تو وہ والے صحابی آئے جو بغلی قبر کے وہ تھے، ماہر تھے، تو انہوں نے پھر وہ قبر کھودی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور، سینہ مبارک وہ قبلے کی طرف، چہرہ انور جس کو مواجہہ شریف کہتے ہیں، مواجہہ، جہاں ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل اللہ کے رسول کا چہرہ ہماری طرف ہے، ہمارا آپ کا چہرہ مبارک ہماری طرف ہے، مواجہہ شریف وجہ سے ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ کی تدفین ہوئی کس جگہ پہ؟ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ والا حجرہ کس کا تھا؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اور یہ پورے حضور کے حجرے نہیں تھے، ہاں یہ تو چھوٹی جگہ ہے، اس لیے کہ 9 گھر، اتنی چھوٹی جگہ میں 9 گھر نہیں آ سکتے، بلکہ دائیں بائیں والے حصے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تھے۔ تو یہ حجرہ کی وضاحت تھی، جو اتنی ساری بات میں نے کہی یہ حجرے کے بارے میں کہی، چونکہ سورت کا نام بھی حجرات ہے اور یہ لفظ بھی اس آیت نمبر 4 میں آیا ہے، تو میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر لی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔